انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک بار پھر بھارت کی ہرزہ سرائی سامنے آ گئی۔ LOC پر شدید حملہ ہو گیا، گولوں کی بارش کر دی گئی۔ پاکستان خطرے میں، پاک فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ مسلسل 2 سال کی سیز فائر کے بعد ایک بار پھر بھارت یکے بعد دیگرے مسلسل LOC پر حملے کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گولوں کی بارش دکھائی دیتی ہے LOC پر اس وقت۔ پاکستان خطرے میں، پاکستان کے جو فوجی ہیں انہوں نے جو ہے وہ مورچے سنبھال لیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جارحیت میں پاکستان کے جو 9 شہری ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاعات دیکھی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کھوئی رٹا سیکٹر میں دونوں افواج کی جانب سے شدید قسم کی جو سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے وہ LOC کے کھوئی رٹا سیکٹر، حاجی پیر سیکٹر، بیدوری سیکٹر، کیلیئر سیکٹر کی جو ہے اس میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع اس موقع پر آ چکے ہیں آمنے سامنے، اور پاکستان کی جانب سے جو احتجاج کرایا گیا ہے ان کے دفتر خارجہ کو طلب کر کے، اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو عبرت کا نشان بناتا رہے گا۔ LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں جو خاتون کی شہادت ہے، پاکستان نے بھارت سے احتجاج کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ پر بھارت سے سفارتی سطح پر جانچ کیا گیا۔ واقعے پر بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا گیا۔ مراسلے میں مندل سیکٹر میں بھارتی فائرنگ سے جو خاتون کی شہادت ہوئی ہے اس پر بھارت پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارتی فورسز کی طرف سے LOC پر سویلین آبادی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ LOC ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ سے جنگ بندی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خواجہ آصف نے بھی منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت نے LOC پر بھاری اسلحے کا استعمال شروع کر دیا ہے، تاہم پاک فوج LOC پر بھارت کو بھرپور جواب دینے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جو مسلسل 20 سے 75 سالوں میں جو خلاف ورزی کر رہا ہے اس پر جو ہے بھارت کو بڑا تشویش ہے ہمیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 6 گھنٹے جو ہے سیکٹر پر گولہ باری کی ہے بھارت نے۔ بھارتی فورسز نے جو کھوئی رٹا سیکٹر پر کی ہے اس میں 9 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایک بچی کو بھی شدید تشویشناک حالت میں راولپنڈی منتقل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے LOC اور دیگر سیکٹروں پر کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سیکیورٹی مزید LOC کی سخت کر دی گئی ہے۔ راجوری کے حساس علاقوں میں مصنوعی ذہانت AI پر مبنی CCTV کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس علاقے سے گزرنے والا 1990 سے 2003 تک عسکریت پسندوں والا ایک معروف گزر رہا ہے، اور حالیہ برسوں میں یہاں دوبارہ سرگرمی دیکھی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج، جموں کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر LOC اور IB پر دراندازی روکنے، ممکنہ حملے ناکام بنانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی جدید کیمرے ریئل ٹائم میں مشتبہ سرگرمیوں کے علاوہ مطلوبہ یا مشتبہ چہروں کی شناخت کرنے کے اہل ہیں، جس سے ان کی کارکردگی عام کیمروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مزید یہ کہ سرحد قریب ہر گاڑی ہر شخص کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، نگرانی میں کتوں کی مدد لی جا رہی ہے۔ دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی نے LOC اور IB کے ارد گرد سیکیورٹی میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس سے جموں کشمیر میں مجموعی طور پر امن و امان بہتر کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ قبل ازیں سرحد پر سمارٹ فینسنگ بھی نصب کر دی گئی ہے، جس سے سرحد پر زمینی اور فضائی نگرانی میں مدد مل سکے گی۔ یاد رہے کہ سرحد پر دراندازی کے علاوہ گزشتہ کتنے سالوں سے یہ جو ہے کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ڈرونز کے ذریعے سرحد کی اس پار ہتھیار منشیات استعمال کرنے کی جو کیسز ہیں اس میں جو ابھی اضافہ ہو رہا تھا اس میں بھی اضافہ کم ہوگا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ LOC پر اشتعال انگیزی پر بھارتی جو ناظم الامور ہے اس کی دفتر خارجہ بھی طلب کی گئی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ LOC پر جو لڑائی کی گئی ہے، بھارتی فوج نے LOC کے 10 دن میں 10 بار خلاف ورزی کی ہے، یہ کہنا ہے ISPR کا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر جو ہے خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ DG ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے 10 دنوں میں 10 بار لائن آف کنٹرول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے جو لیس جنگی طیارے ہیں پاکستانی سرحد کے قریب تعینات کر دی ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فوج کو ہنگامی بنیادوں پر تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں، لیکن بھارتی فضائیہ نے اپنے میزائلوں سے لیس طیاروں کو پاکستانی سرحد کے قریب تعینات کر دیا ہے، جس کے بعد آرمی چیف نے فوری طور پر فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں تاکہ اپنے مختلف مواقع پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے دوبارہ سیز فائر معاہدہ کیا، لیکن حالات ایک بار پھر خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے صورتحال کا فوراً نوٹس لیتے ہوئے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ تیار ہے، پاک فوج تیار ہے دشمن کا جواب دینے کے لیے۔ دشمن نے اگر کوئی بھی غلطی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے فوج کو مکمل تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ فوجی افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، فوری طور پر تمام دفاعی نظام کو فعال کرے، کسی بھی قسم کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مکمل طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی فوجی نقل و حرکت میں اضافہ کر دیا، اضافی دستے سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیے۔ پاکستان کے پاس موجود جدید ٹیکنالوجی ہتھیاروں کا بھی متحرک کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت کے کسی بھی ممکن حملے کا جواب دیا جا سکے۔ بھارت کی حالیہ جارحیت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں ممالک بھارتی جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا آگے بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔